حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں انا قائد المرسلین، میں مرسلین کا قائد ہوں گا، انبیاء کا قائد۔ آج دنیا کے اندر مختلف آپ پارٹیوں میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا لیڈر فلاں، میرا لیڈر فلاں، اور جس کے پیچھے کارکن زیادہ ہوں ذرا وہ پھولے نہیں سماتا، وہ کہتا ہے فلاں فلاں بندے میرے پیچھے ہیں، میری مدد کرنے والے ہیں۔ قربان جائیے حضور کی عظمت پر، حضور کے کارکن کوئی عام نہیں بلکہ انبیاء ہیں۔ کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ فرمایا کہ انا قائد المرسلین، میں قیامت کے دن انبیاء کا کیا ہوں گا؟ قائد ہوں گا، پیشوا ہوں گا۔ ولا فخر، مگر مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں انا اولہم خروجا، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے قیامت کے دن اپنی قبر سے باہر آؤں گا، اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب لوگ جمع ہوں گے میں ان کا قائد ہوں گا۔ پہلی حدیث میں کیا تھا کہ انبیاء کے قائد کون ہیں؟ حضور کی ذات۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ میں کل انسانیت کا قائد ہوں گا۔ گویا ایک جلوس قیامت کے دن ہوگا، اور اس جلوس کا پیشوا اور لیڈر اور قائد کون ہوگا؟ ہمارے آقا و مولا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، جب لوگ اکٹھے ہوں گے میں ان کا کیا ہوں گا؟ قائد ہوں گا۔ اور پھر فرمایا وانا خطیبہم اذا انصتوا، اس دن کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی، مگر اس دن بھی میں کل انسانیت کا خطیب ہوں گا۔ میں بولوں گا، میں بولوں گا، اللہ سے سفارش کروں گا، اللہ سے شفاعت کروں گا۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ، میں قیامت کے دن خطیب ہوں گا۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا مُشَفِّعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، لوگ خوف زدہ ہوں گے، اللہ کے غضب سے ڈر کے مارے کانپ رہے ہوں گے، کسی کی ہمت نہ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی، فرمایا کہ اس روز میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن شرف کی ساری چابیاں مجھ محمد کے ہاتھ میں ہوں گی۔ آپ آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور کے پاس ہے کیا؟ حضور کیا دے سکتے ہیں؟ ارے آئیے، حضور نے فرمایا کہ انسانیت کو اللہ پاک میدان میں اکٹھا کرے گا۔ کیوں؟ تاکہ کل انسانیت میرے شرف کو دیکھ سکے، میرے مقام کو دیکھ سکے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک سارے شرف، بزرگی کی چابیاں کس کے ہاتھ میں دے گا؟ مجھ محمد کے ہاتھ میں۔ ایسے تو نہیں کہ دنیا کے اندر بھی حضور نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں قاسم ہوں، خزانے مالک کے ہیں، دینے والا مالک ہے، عطا کرنے والا رب کی ذات ہے، مگر انسانیت کو جو خیرات مل رہی ہے وہ صدقہ مصطفیٰ کا مل رہا ہے۔ صحت ملتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری محنت ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو صحت یا زندگی دی، اولاد دی، اس میں آپ کی کیا محنت ہے؟ میری کیا محنت ہے؟ اللہ پاک نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی تو اس میں میرے کو کمال ہے؟ بھائی آپ کو زندگی ملی، صحت ملی، ایمان ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، تو وہ صدقہ مصطفیٰ کا ملا، سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، خزانوں کا مالک وہ رب ہے، مگر اس خزانوں کی چابیاں اس نے مجھ محمد کو عطا فرمائی۔ اب سب کچھ ملتا ہے، رب سے ملتا ہے، مگر کس کے در سے ملتا ہے؟ در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ رب براہ راست کسی کو عطا نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر بھی وزیر اعظم کوئی اعلان کرتا ہے، وہ گرانٹ سب کو ہاتھ میں جا کے نہیں دیتا، وہ محکموں کو دیتا ہے، ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگاتے ہیں، وہ آگے تقسیم کرتے ہیں۔ رب تعالی کل خزانوں کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے۔
مگر وہ دیتا کہاں ہے؟ در مصطفیٰ سے دیتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یوتی، دیتا اللہ ہے مگر کس کے در سے؟ در مصطفیٰ سے۔ تو حضور نے فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، کرامت اور بزرگ کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہوں گی؟ مجھ محمد کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اور میرا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا 1000 ملائکہ خدام میرے دائیں بائیں ہوں گے۔ ایک جلوس ہے کل انسانیت کا، مگر اس سے بڑھ کر رب تعالی اپنے محبوب کو قیامت کے دن پروٹوکول کیا دے رہا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ حضور فرماتے ہیں کہ 1000 خدام ملائکہ، کون؟ خدام ملائکہ میرے دائیں بائیں ہوں گے۔ اور اس سے بھی آگے چلیے ایک حدیث مبارکہ جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی، اور اس حدیث کو حضرت نبیہ بن وہب ان سے مروی ہے، اور وہ حضرت کعب بن احبار وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک روز ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بارگاہ میں عرض کیا، اور حضور کے حوالے سے ایک بات بیان فرمائی۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی دن نکلتا ہے، جب بھی دن نکلتا ہے، اللہ پاک 70,000 فرشتوں کو حضور کی بارگاہ میں بھیجتا ہے۔ کتنے؟ 70,000 ملائکہ۔ ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہوں سے یہ ہٹا دیجئے کہ آپ راڈا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو تاجدار کائنات کے قدموں میں لے جائیے، حضور کے در انور پر اپنے آپ کو حاضر کیجئے اور منظر دیکھیے۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ ہر روز 70,000 ملائکہ صبح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آ کر کام کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کو مس کرتے ہیں، گویا حضور کے در انور کا جھاڑو اپنے پروں کے ذریعے دیتے ہیں۔ آج ہم جھاڑو دیتے ہیں مسجد کے لیے، گلی محلوں کے لیے، قربان جائیے حضور کی عظمت پر جن کے در انور کو جھاڑو دیتے ہیں ملائکہ 70,000 صبح اپنے پروں کے ذریعے۔ اور فرمایا کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہ حضور کے در انور پر طواف کرتے ہیں، گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور اپنے پروں کو حضور کے در انور پر گنبد خضرا کے ساتھ، قبر انور کے ساتھ مس کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ چلتا چلتا شام ہوتی ہے، شام کو اللہ پاک پھر 70,000 ملائکہ کو بھیجتا ہے۔ کتنے ملائکہ کو؟ 70,000 ملائکہ کو۔ اور وہ 70,000 ملائکہ وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ 70,000 صبح صفائی کر رہا ہے، 70,000 شام کو صفائی کر رہا ہے۔ اور اگر کسی کا یہ خیال نہ مانے، وہ اس بات کو تسلیم نہ کرے، تو یوں کہہ لیں صبح 70,000 ملائکہ حضور سے شرف لیتا ہے، بزرگی لیتا ہے، تبرک لیتا ہے، اور شام کو 70,000 پھر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور شرف حاصل کرتا ہے، بزرگی حاصل کرتا ہے، حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے، اور حضور کے در انور پر حضور کی قبر مبارک کے ساتھ اپنے پروں کو مس کرتا ہے۔ اور یہ منظر قیامت تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت بپا ہو جائے گی۔ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے اپنے قبر سے نکلوں گا، سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، میرے دائیں ابو بکر ہوں گے، میرے بائیں عمر فاروق ہوں گے۔ اور اس دن بھی ایک عجیب منظر ہوگا، اس دن 70,000 ملائکہ وہ جرمٹ ہوگا، اور 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں اپنی قبر سے باہر تشریف لاؤں گا۔ پہلی حدیث میں کیا تھا؟ حضور نے فرمایا 1000 ملائکہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کیا کریں گے کہ قیامت کے دن حضور کے دائیں بائیں ہوں گے، پروٹوکول کے لیے حاضر ہوں گے۔ مگر اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ 70,000 ملائکہ قیامت کے دن جب حضور سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے تو 70,000 ملائکہ حضور کے دائیں بائیں ہوں گے۔ آج آپ دنیا کے اندر پریشان ہیں کہ آمد میلاد پر، میلاد مصطفیٰ پر جلوس کیسا؟ ارے آپ اس جلوس پر پریشان ہیں، قیامت کے دن وہ کیا منظر ہوگا جب کل انسانیت حضور کے پیچھے ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کہہ رہی ہے، کل مرسلین، کل انبیاء حضور کے پیچھے ہوں گے۔
اب اگر کم و بیش 1,24,000 انبیاء حضور کے پیچھے ہوں تو کیا وہ 2 بندے ہوں گے؟ آپ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے اس مسجد میں؟ بڑی مشکل سے 300 ہو گئے، یا خواتین کو ملا کے 500-600 کی تعداد ہو جائے گی، اتنی ہے نا۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اجتماع کہیں گے یا چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اجتماع۔ تو جلوس کیا ہے کہ کل انسانیت حضور کے پیچھے ہوگی۔ فرمایا کہ اذا وفدو، جب لوگ اکٹھے ہوں گے، انا قائد، میں اس دن ان کا قائد ہوں گا۔ اور حضور قائد بھی کیسے کہ مرسلین پیچھے، ان کی امتیں پیچھے، اور تاجدار کائنات 70,000 ملائکہ، دوسری حدیث میں 1,000 ملائکہ حضور کے دائیں بائیں ہوں گے، اور حضور سب سے پہلے اپنے قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ حاضرین محترم، یہ شرف اللہ پاک نے کس کو عطا کیا؟ امت موسوی کو، امت عیسوی کو، کس کو عطا کیا؟ امت محمدیہ کو۔